بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في ذکر المہدی. باب ہے مہدی علیہ السلام کے تذکرے کے بارے میں کہ احادیث میں ان کے تعلق سے کیا آیا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے حدیث نمبر 4288 تک. آج پڑھیں گے 4289. قال الامام ابو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن الرفيع عن عبيد الله بن القبطي عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش الخسف. قلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف بهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں بقصۃ جیش الخسف، جیسے خسف کا قصہ، اس فوج، اس لشکر کا قصہ جسے دھسا دیا جائے گا. وہ جماعت، وہ لشکر، وہ فوج جو خانہ کعبہ کی طرف قصد کرے گی، ارادہ کرے گی، وہاں کے لوگوں سے لڑنے کے لیے یا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، جو فوج جو ارادہ کرے گی جائے گی تو اسے مکہ سے پہلے ہی ایک جگہ پر کھلے میدان میں یا مقام بیضا میں انہیں دھسا دیا جائے گا. یہ قصہ مطلب صحیح ہے، اس طرح صحیح مسلم وغیرہ میں بھی یہ موجود ہے، لیکن اس قصے کو حضرت مہدی علیہ السلام سے جوڑنے والی جو روایت پیچھے گزری ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. البتہ قصہ جیسے خسف یہ صحیح سندوں سے ثابت ہے، اور انہی میں سے یہ حدیث بھی ہے. یہاں پر یہ حدیث مختصراً ہے. اور قلت اما عائشہ اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا، تو اس کا کیسا ہے، اس کا مسئلہ ہوگا جو مجبوراً اس لشکر کے ساتھ آیا ہے، کیا اس کو بھی دھسا دیا جائے گا؟ یعنی اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجبوراً اس میں یعنی شامل ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کا وہاں پر کاروبار تھا، وہاں پر ان کی تجارت ہے، ان کا بازار ہے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، تو جو لوگ بھی وہاں ہوں گے سب لوگ دھس جائیں گے. تو ان لوگوں کا کیا گناہ ہے، کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ قال، آپ نے فرمایا یخسف بہم، انہیں بھی دھسا دیا جائے گا جو گرچہ مجبوراً آئے ہوں، گرچہ ان کا ارادہ نہیں ہے مکے پر حملہ کرنے کا، لیکن ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ چنے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو ایسے ہی وہ بھی ان کے ساتھ پس جائیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ، لیکن یہ لوگ قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے. جس کی اچھی نیت ہے وہ اس کا اچھا انجام ہوگا قیامت کے دن، اور جس کی بری نیت تھی، جس کا برا ارادہ تھا مکے پر حملہ کرنے کا، مکے پر چڑھائی کرنے کا، اور اہل مکہ پر ظلم و زیادتی کا جس کا برا ارادہ تھا، اس کو اس کی نیت کے حساب سے اس کا حشر ہوگا، اس کا انجام ہوگا. تو دنیا میں ایسے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی عذاب آتے ہیں تو عام طور پر عموماً وہ یعنی گنہگاروں کے ساتھ ساتھ میں نیک لوگوں پر بھی وہ آتے ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں چھاڑ دیا جائے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انہیں بھی چھاڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس چپیٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن حشر ان کا انجام آخرت میں ان کی نیت کے حساب سے ہوگا. اچھے لوگ ہوں گے تو انہیں اس کا بدلہ ملے گا. اور پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، یہ امت جو ہے امت مرحومہ ہے، اور آخرت میں اس کے اوپر دائمی عذاب نہیں ہوگا. دنیا میں فتن، زلازل اور قتل وغیرہ کی مصیبتیں، پریشانیاں اس پر آئیں گی جو اس کے رفع درجات کا سبب بنیں گی اور ان کی مغفرت اور رحمت کا سبب بنیں گی یہ مصیبت اور یہ پریشانیاں. بہرحال یہ حدیث یہاں بہت مختصر ہے. حدیث میں تفصیلی طور پر یہ حدیث اس طرح وارد ہے کہ مکے کی طرف ایک شخص جو ہے چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا،
اور ایک فوج حملہ کرے گی، وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہے گی، لیکن یہ کب ہوگا اس کی کوئی تعین نہیں ہے بالضبط، مطلب ایسا مستقبل میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مستقبل کے بارے میں خبر دی، اور ان لوگوں کو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی بیضا میں، مکہ میں بیضا یا صحرا میں انہیں دھسا دیا جائے گا۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ وہاں وہ لوگ جو یعنی مکے پر حملہ نہیں کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ جو مجبوری میں آئے ہوئے ہوں گے یا جو بازار وغیرہ میں وہاں مشغول ہوں گے، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوں گے جہاں سے لشکر گزر رہا ہوگا، تو ان لوگوں کو کیوں دھسایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی دھسا دیے جائیں گے، لیکن ان کی نیت کے حساب سے ان کا انجام ہوگا، اور نیت کے حساب سے قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی سے متصل حدیث ہے، قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ وحدثت، مجھے حدیث بیان کی گئی، صیغہ تمریز کے ساتھ ہے، مجہول کا صیغہ ہے، حدثت مجھے حدیث بیان کی گئی۔ کس نے حدیث بیان کی اس کا ذکر نہیں ہے، کس نے بیان کی ہے، اس لیے حدیث پر امام صاحب نے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعف کا حکم لگایا کہ حدیث کی سند ضعیف ہے۔ عن هارون بن مغيرة قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حال میں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے تھے، فقال فرمایا ان ابنی هذا سید کما سماه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ہے، ان کو سید شباب اہل جنہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ ان ابن هذا سید، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ میرا یہ بیٹا یہ سید ہے۔ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، اور ان قریب نکلے گا ان کی صلب سے ایک آدمی، ان کی پیٹھ سے یعنی ان کی نسل سے ایک آدمی کا ظہور ہوگا، یسمى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ یشبہہ فی الخلق، وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، خلق میں، اخلاق میں، سیرت میں آپ کے مشابہ ہوگا۔ ولا یشبہہ فی الخلق، تخلیق میں آپ کے مشابہ نہیں ہوگا، یعنی شکل و صورت میں مشابہ نہیں ہوگا بلکہ سیرت میں آپ کے مشابہ ہوگا۔ ثم ذکر قصہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے قصہ ذکر کیا کہ یملأ الارض عدلا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وقال ہارون، اور ہارون کہتے ہیں، جو سند میں یہاں راوی ہیں ہارون بن مغیرہ، وہ کہتے ہیں حدثنا عمرو بن ابی قیس، ہے کہ ہم سے عمرو بن ابی قیس نے حدیث بیان کی مطرف بن طریف کے واسطے سے۔ پہلی حدیث کیوں شعیب بن خالد کے واسطے سے تھی، کہتے ہیں کہ مطرف بن طریف کے واسطے سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو الحسن کے واسطے سے، وہ ہلال بن عمرو کے واسطے سے، کہتے ہیں سمعت علی، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج رجل من وراء النہر یقال له الحارث حراس، کہ ایک آدمی نکلے گا نہر کے پیچھے سے، ما وراء النہر جو کہا جاتا ہے، وراء النہر کے پیچھے، نہر کے پیچھے سے یعنی ما وراء النہر سے ایک آدمی نکلے گا جس کو حارث حراس کہا جائے گا۔ حارث اس کا نام ہے، حراس اس کی صفت ہے، یعنی کھیتی باڑی کرنے والا، کھیت کا کام کرنے والا۔ بعض نسخوں میں حارث بن حراس ہے، بعض نسخوں میں الحارث حراس ہے۔ اگر الحارث حراس پڑھتے ہیں تو حارث نام، حراس ان کی صفت ہے، اور بعض نسخوں میں حارث بن حراس، تو ایسی صورت میں حراس ان کے والد کا نام ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ علی مقدمتہ رجل، اس آدمی کے ساتھ جو فوج ہوگی اس کے مقدمے میں ایک آدمی ہوگا،
یقال لہ منصور، جس کو منصور کہا جائے گا، یوتئ او یمکن لآل محمد، یوتئ کہا یا یمکن کہا، راوی کو شک ہے، یوتئ یعنی یوافق، وہ موافقت کریں گے یا وہ غلبہ دیں گے آل محمد کو، یعنی آل محمد کو بالعموم غلبہ عطا کریں گے، ان کی مدد کریں گے اسلحہ کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ اور یہاں پر آل محمد میں مراد یہاں پر کیا ہے؟ مہدی علیہ السلام کی وہ بالخصوص مدد کریں گے، کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا۔ وجب علی کل مؤمن نصرہ، ہر مومن پر اس کی مدد کرنا واجب ہوگا۔ او قال، یا فرمایا اجابتہ، کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہر مومن پر واجب ہوگا۔ راوی کو شک ہے کہ کیا لفظ کہا ہے، دونوں میں سے کون سا لفظ کہا ہے، راوی کو اس بارے میں شک ہے۔ لیکن یہ حدیث ہم نے دیکھا، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور آگے ہارون نے، چونکہ یہیں پر حدثت کہا گیا تو یہیں پر علت ہے، آگے ہارون نے ایک تو یہ سند بیان کی ہے، اگلی جو سند بیان کی ہے وہ سند بھی ضعیف ہے۔ ایک تو ہارون تک جو سند پہنچی ہے وہ ضعیف ہے، اور آگے ہارون نے جو بیان کیا ہے ہلال کے واسطے سے اور ابو الحسن کے واسطے سے، یہ دونوں مجہول ہیں، ابو الحسن اور ہلال بن عمرو یہ دونوں مجہول ہیں، اس لیے یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ البتہ یہاں پر اس حدیث کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ آل محمد سے مراد یہاں پر مہدی علیہ السلام کو مؤلف نے مراد لیا ہے، اسی لیے اس کا یہاں پہ ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اور پیچھے جو حدیث میں یہ بات گزری ہے، یہ جو بات گزری ہے تو یہ بات صحیح حدیثوں سے پیچھے گزر چکی ہیں اور یہ باتیں ثابت ہیں۔ یہاں پر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہدی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، لیکن آگے چل کے وہ حضرت حسین کی نسل سے ہیں یا حسن کی نسل سے ہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ شیعہ لوگ تو کہتے ہیں حسین کی نسل سے، اس لیے کہ ان کے تمام ائمہ حسین کی نسل سے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں اس حدیث کو دلیل بنا کر کہ اس حدیث میں صراحت ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بصراحت کے ساتھ کہ حضرت حسن کی نسل سے ہوں گے مہدی علیہ السلام۔ اور اس چیز کو کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اس چیز سے جوڑا ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تمام نبی آئے، لیکن ایک نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی آئے اور باقی انبیاء تمام اسحاق علیہ السلام کی نسل سے۔ تو ایک نبی کو اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے، اگرچہ اسماعیل علیہ السلام نسل سے ایک ہی نبی آئے ہیں، لیکن اس ایک نبی کو اللہ نے ان تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ایسے ہی بعض علماء نے کہا ہے کہ حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی نسل سے ایک ہی امام آئیں گے مہدی علیہ السلام، لیکن ان کو ان تمام اماموں پر فضیلت ہوگی۔ جو حضرت حسین کی نسل سے 11-12 امام جو آئے ہیں ان کو جو فضیلت ہے، یا بلکہ 11-12 نہیں اور 10 امام کہیں گے، کیونکہ 12 جو ان کے امام ہیں ان میں حضرت حسن اور حسین اور حضرت علی وہ بھی سب شامل ہیں۔ تو اس طرح سے حسن کی نسل سے ایک امام ہوں گے جن کو اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے کہ وہ ان تمام اماموں سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے، واللہ اعلم۔ باقی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ یہاں پر یہ باب جو ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو باب تھا، جو حدیث ہے یہاں پر یہ مکمل ہوئی۔ تمکنت میں یعنی غلبہ دیں گے قریش رسول اللہ، جیسا کہ غلبہ دیا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قریش نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حالانکہ قریش میں سے بہت سے لوگوں نے مدد نہیں بھی کی تھی، مخالفت کی تھی، کچھ لوگوں نے مدد کی تھی، تو یہ بات بھی مطلب یعنی اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ شیخ ماوراء النہر کہاں؟
ماوران نہر یہ جو ہے عراق میں غالباً، عراق اور اس کے آگے جو ایک نہر ہے، اس نہر کے پیچھے جو علاقے کہلاتے ہیں ماوراء النہر کہلاتے ہیں۔